محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر لو بسط اللہ الرزق لبغوا فی الارض رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے کلمات حق کا قرآن و سنت کی روشنی میں مزدور طبقہ کے حوالے سے صحیح گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم جو صحیح مزدوری کرتے ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے حالات کو بدل دے۔ مزدوری کرنا کوئی عیب نہیں ہے، جرم نہیں ہے، غلطی نہیں ہے۔ مزدوری کرنا، حلال کی کمائی کرنا یہ تو بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک وزیر کرپشن کرتا ہے اور ایک مزدور سارا دن دہاڑی کر کے حلال کی کمائی کرتا ہے، ساری دنیا کی نظر میں وہ وزیر صاحب ہیں، بڑے پروٹوکول ہیں، محل ہیں، گڈیے ہیں، ملیں ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اس مزدور کی اہمیت زیادہ ہے۔ اس لیے کہ رحمت عالم زبان نبوت سے فرما رہے ہیں الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ مزدور کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ یورپ کے لوگ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں یکم مئی آگے آ جائے گا، تو میں نے کہا چلو یہ موضوع بیان کر لیتا ہوں۔ اور ہمارے ہاں بھی کوئی حیثیت نہیں ہے مزدور کی، ٹوپی ڈرامہ ہے، عجیب تماشا ہے یہاں ملک میں۔ آپ ذرا غور کریں کہ ایم این اے ایم پی اے ان کی تنخواہیں 500%، 900%، سندھ میں جو بڑھائی گئی 9%۔ ایک سینیٹر ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے 6 جناب اس کو نوکر ملیں گے، 2-2.5 لاکھ روپیہ مکان کا کرایہ ملے گا۔ میں بھی تفصیل ادھر جاؤں تو پھر بہت ساری باتیں تو سن لیں گے آپ معلوماتی طور پہ، لیکن اصل جو موضوع ہے مزدور کے حوالے سے، مزدور کے حوالے سے بھی آئی ایم ایف سے پوچھیں گے۔ اور یہ جو کاروبار کتنے پراپرٹی کے بند ہوئے پڑے ہیں، ٹیکس زیادہ لگا دیا گیا ہے،
یہ بھی IMF سے پوچھیں گے، اگر وہ کہے گا تو پھر شاید تو ٹیکس کم کر دیں۔ انہوں نے سینیٹر کی تنخواہیں بڑھائیں، MNA کی بڑھائیں، MPA کی بڑھائیں، 10%، 20%، 100% نہیں، 500، 600، 900% بڑھائیں، کسی سے نہیں پوچھا۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ یہ سارا ظالمانہ طرز عمل ہے۔ 10% بھی جو تنخواہ مزدور کی حکومت نے طے کی ہے، جتنے بھی ادارے ہیں 10% بھی اس پہ عمل نہیں ہے، کوئی نہیں دے رہا، کوئی نہیں دے رہا۔ تو اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے، توجہ کے ساتھ ذرا غور سے سنیے ذرا۔ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ رزق کشادہ بھی کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ رزق دینے کا اختیار یہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ کریم نے یہ بھی فرمایا لو بسط اللہ الرزق لبغوا فی الارض، اگر روئے زمین کے تمام انسانوں کا اللہ رزق کشادہ کر دیتا، یعنی سارے چودھری ہوتے، وڈیرے ہوتے، سرمایہ دار ہوتے، ایک جیسے سب کے معاملات ہوتے، تو پھر لبغوا فی الارض، اللہ فرماتا ہے میری زمین پہ بغاوت کرتے۔ سارے چودھری ہوتے، سارے سرمایہ دار ہوتے، سارے مالدار ہوتے تو میری زمین پہ بغاوت کرتے۔ اس لیے کسی کو امیر، کسی کو غریب، ایک دوسرے کا جو میں نے محتاج بنا رکھا ہے، یہ میرا نظام ہے۔ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ ایک بھائی امیر ہے، دوسرا غریب ہے، یہ ہمارے معاشرے میں ہے۔ ایک پڑوسی سرمایہ دار ہے، دوسرے کی روٹی پوری نہیں ہوتی۔ امیروں کو غریب بنانے والا بھی اللہ ہے اور غریبوں کو امیر بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ ایک حدیث میں نے کئی مرتبہ بیان کی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب اللہ کریم نے روحوں کو نکالا، ان کی پیٹھ سے سامنے کر دیا، کچھ روحیں اس طرف ہیں اور کچھ اس طرف ہیں، تو آپ نے ان روحوں میں دیکھا امیر بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، توانا بھی ہیں، اور کچھ روحیں ایسی ہیں جو کمزور ہیں، جن کی صورت اچھی نہیں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی یا اللہ لما سویت یا رب، اے میرے رب تو نے سب کو برابر کیوں نہیں بنایا؟ ساری روحیں حسین ہوتی، خوبصورت ہوتی، مالدار ہوتی، توانا ہوتی، یہ کیا ہے؟ امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، اچھی صورت والی بھی ہیں، اور وہ جن کی صورت اچھی نہیں ہے، توانا بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، ان کو تو نے برابر کیوں نہیں بنایا؟ ذرا غور کریں ذرا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اے پیارے آدم، اگر میں تمام کو ایک جیسا بنا دیتا، سارے حسین ہوتے، سارے تندرست ہوتے، سارے توانا ہوتے، سارے مالدار ہوتے، تو پھر میرا شکرانہ کون ادا کرتا؟ مجھے تو بھول جاتے، مجھے تو بھول جاتے۔ تو اس لیے میں نے اپنی مخلوق میں تفاوت رکھا ہے، فرق رکھا ہے، تاکہ لوگ مجھے سمجھیں کوئی خالق بھی ہے، کوئی مالک بھی ہے، کوئی رازق بھی ہے۔ یہ جو تفاوت کرنے والا ہے، کوئی ایسی ذات ہے جس کا نظام ہے۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کریم نے یہ نظام بنایا ہے، انبیاء کرام نے بکریاں چرائی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی مزدوری کے متعلق قرآن میں سورہ قصص میں موجود ہے۔ جب آپ فرعون کے علاقے میں ایک قبطی کو تھپڑ مارا، وہ مر گیا، تو کچھ خوف طاری ہوا، وہ علاقہ چھوڑ کے آئے، یہ قرآن میں موجود ہے۔ جب آگے پہنچے تو ایک کنویں کے اوپر رش ہے، پانی پلانے والوں کا، خود بھی لینے والوں کا، جانوروں کو، لیکن دو بچیاں کھڑی ہیں، پیچھے کھڑی ہیں، انتظار کر رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا،
تو ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ جب وہ بچیاں واپس گھر جلدی چلی گئیں، یہ سارا قرآن کا واقعہ ہے، گھر جلدی چلی گئیں تو باپ نے پوچھا آج جلدی اتنا آ گئیں؟ کہا ایک ہمیں نوجوان ملا جو کنویں پہ آیا، اس نے ہماری بکریوں کو آگے کر کے پانی پلایا، لیکن وہ جوان امانت دار بھی نظر آتا تھا اور طاقتور بھی نظر آتا تھا۔ تو وہ کون بچیاں تھیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ اور پھر قرآن نے جو ان بچیوں کا نقشہ کھینچا ہے نا، قربان جائیے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ دونوں بچیاں حضرت شعیب کے کہنے پر موسیٰ کلیم اللہ کو لینے جا رہی ہیں، اور وہ چلتی ہیں تو حیا سے چلتی ہیں۔ اللہ اکبر، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وہ جا رہی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو نام کا پتہ نہیں ہے، کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، بس اس نے ہمدردی کی ہے، پانی پلا دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جا رہی ہیں تو حیا سے چل رہی ہے، گئیں نظریں جھکا کے کہا ہمارے ابا جی تمہیں بلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آ گئے، سارا واقعہ سنایا، کہا کوئی بات نہیں، آپ یہاں رہے، اطمینان سے رہے، اگر آپ 8 برس مزدوری کر لیں، ہماری بکریاں چرا لیں، 10 کریں گے تو بہتر ہے، ورنہ 8 سال میں اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کر دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں رہے، بکریاں چراتے رہے، یہ مزدوری تھی، یہ مزدوری تھی۔ تو کتنا انبیاء کرام نے بکریاں چرائیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ یہاں عرض کرتا چلا جاؤں، بڑا خوبصورت ہے، اپنے اندر رحم پیدا کرو۔ ایک بکری دوڑی، موسیٰ علیہ السلام پیچھے دوڑے، بڑی دور تک چلی گئی، بھاگتے بھاگتے موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ لی اور پھر اس کی ٹانگیں دبانے لگے، تو تھک گئی ہوگی نہ دوڑتی۔ واہ، رحم دیکھیں ذرا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک جانور کی ٹانگیں دبا رہے ہیں، تو دوڑتی نہ اتنا تھک گئی ہے تو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود مزدوری کی ہے ذرا، اور بھی کئی انبیاء کے واقعات ہیں۔ تم مزدوری کرنا یہ کوئی عیب نہیں ہے، چوری کرنے سے عیب ہے، کرپشن کرنا عیب ہے، لوٹ مار کرنا عیب ہے، دھوکہ کرنا عیب ہے، فراڈ کرنا عیب ہے، پیسے مزدور کے دبا جانا عیب ہے، ظلم ہے۔ مزدوری کرنا یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ ایک بدو نے آ کے حضور کی خدمت میں سوال کیا، مجھے عطا کیجئے۔ آج تو بہت سارے سوالی مسجدوں میں آ جاتے ہیں، لاکھوں پتی ہیں، امیر لوگ ہیں، فیشن بن چکا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کیا تمہارے گھر میں کچھ موجود ہے؟ اس نے کہا ہاں، ایک پیالہ ہے، ایک ٹاٹ ہے۔ فرمایا لے آؤ۔ جب وہ لایا تو رحمت عالم نے خود نبوت کے ہاتھوں میں لے کے فرمایا کون ہے جو اس کو خریدے؟ آج غریب کا مال کوئی نہیں بیچتا، ذرا غور کریں، پہلے کمیشن طے کرو پھر مال بیچیں گے غریب کا، ورنہ نہیں بیچتا۔ ہم کوئی فارغ لوگ ہیں؟ بھئی نبوت کا منصب دیکھیں ذرا، نبوت کے منصب کو دیکھیں ذرا، غور کریں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں میں لے کر فرما رہے کون خرید؟ ایک صحابی نے عرض کی حضور 1 درہم۔ فرمایا نہیں، اس سے زیادہ چاہیے۔ یہاں بھی غور کریں، یہ نہیں کیا کہ جو لو اس کا ہے چلو 1 درہم میں بک، نہیں 2 درہم۔ ایک اور صحابی کو حضور میں دیتا ہوں، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ 1 درہم کے کلہاڑی کا پھل لے کے آؤ جسے کاٹتی،
اور 1 درہم گھر میں کھانے پینے کی چیزیں بچوں کو دے کر آؤ۔ اور جب لے کر آیا تو رحمت عالم نے اس کلاڑی میں دستہ خود اپنے نبوت کے ہاتھ سے ڈالا اور پھر فرمایا مجھے دست نظر نہیں آنا، تو جو روزانہ میرے پاس پہنچ جاتا ہے، صاف ظاہر ہے محبت بھی حضور کی اور دیدار تو بڑا عمل تھا۔ کہا دست مجھے نظر نہیں آنا۔ وہ گیا جنگل میں چلا گیا، لکڑیاں کاٹیں، آتا بیچ کے چلا جاتا۔ 10 دنوں کے بعد پھر حاضر خدمت ہوا۔ حضور نے فرمایا سناؤ۔ عرض کی حضور اتنا پیسے بچ گئے ہیں، میں نے محنت مزدوری کی ہے، گھر کا سامان بھی کچھ لیا ہے، اب پیسے بھی ہیں۔ فرمایا مانگنا اچھا تھا کہ یہ اچھا ہے، مانگنا اچھا تھا کہ یہ اچھا ہے۔ اور ایک حدیث طیبہ میں حضور نے فرمایا جو بلا وجہ مانگتا ہے کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں آئے گا تو اس کے چہرے کے اوپر ہڈیوں کے اوپر گوشت ہوتا ہے، یہ گوشت نہیں ہوگا، یہ چہرے کی اس بندے کی محشر کے میدان میں اندر جو ہڈیاں ہیں نا وہ نظر آ رہی ہوں گی، چہرے پہ کوئی گوشت نہیں ہوگا۔ سوال اتنا برا ہے۔ اور کچھ واقعات یاد رہ جاتے ہیں لوگوں کو، واقعات یاد رہ جاتے ہیں۔ واقعہ آپ نے مجھ سے سنا ہوگا کئی مرتبہ کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے بازار میں سے گزر رہے تھے، ایک نوجوان صحابی نے حضور سے مصافحہ کیا۔ دیکھو سنو ذرا غور کرو، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، میرا اپنا اندر بھی ایمان تازہ ہوتا ہے۔ چودھری وڈیرے ہاتھ کہاں ملاتے ہیں غریبوں سے، جن کے پیچھے ہم مر جاتے ہیں، سیاسی حکمرانوں کے پیچھے کہاں ہاتھ ملاتے ہیں غریب کو؟ یہ بڑے پیر گدی نشین جن کے پیچھے ہم مر جاتے ہیں کہاں ہاتھ ملاتے ہیں؟ میں کئی لوگوں کو جانتا، پیروں کو جانتا ہوں، 2 4 5 لاکھ روپیہ جناب گاڑی کا چکر لگا لیں گے، پیسے مل جائیں گے، سلام نہیں کرنا، پیر صاحب گاڑی میں بیٹھے ہیں، گاڑی بند ہے۔ میرے بھائیو یہ دین نہیں ہے۔ مجھے ایک حدیث نظر نہیں آئی کسی نے ہاتھ آگے کیا ہو، میرے نبی نے ہاتھ پیچھے کر لیا ہو، مجھے نظر نہیں آئی۔ اور جو طرز عمل حضور کا تھا، قربان جائیے بے حد و حساب درود و سلام ہوں، طرز عمل یہ تھا کہ ہاتھ ملانے والا حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتا، جب تلک وہ اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کرتا تھا، رسالت مآب اپنا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹاتے تھے۔ اخلاق سیکھو بھائیو۔ ہم سب چودھری بنے ہیں، حضور کا اخلاق مبارک یہ تھا، حضور کا طریقہ یہ تھا، جب ہاتھ ملانے والا خود وہ اپنے ہاتھ پیچھے نہیں ہٹاتا تھا، حضور اپنا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹاتے تھے۔ اور جب وہ ہاتھ نبوت کے ہاتھ میں جاتے وہ سمجھتا میرے ہاتھ تو ریشم میں آ گئے ہیں، خوشبو کتنا دیر وہ اپنے ہاتھوں میں نبوت کے ہاتھ کی خوشبو محسوس کرتا۔ تو وہ اس نوجوان صحابی کے ہاتھوں کو مدینہ منورہ کے بازار میں گلی میں لے کر حضور نے اس کے ہاتھ تھام رکھے ہیں۔ حضور پوچھتے ہیں تیرے ہاتھ کھردرے کیوں ہیں، سخت کیوں ہیں، بھدے کیوں ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس نے عرض کی اللہ کے رسول میں پتھر توڑتا ہوں، مشقت ضرور ہے، محنت ضرور ہے، لیکن حلال کی کمائی ہے، اس میں برکت ہے۔ تو رسالت مآب نے کیا کیا؟ اس نوجوان مزدور صحابی کے ہاتھ کو اٹھا کے چوم لیا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہاں کوئی پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے مزدور کو۔ رسالت مآب نے اس مزدور پتھر توڑنے والے صحابی جس کے ہاتھ کھردرے بھدے سخت ہو گئے تھے،
اٹھا کے چوم لیا، اور پھر اگلی بات کیا فرمائی ذرا غور سے سنیں۔ فرمایا ان تیرے ہاتھوں سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اس کے رسول بھی محبت کرتا ہے جن ہاتھوں سے تو حلال کی کمائی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ذرا آپ اندازہ لگائیں، یہ میرے نبی رحمت کا طرز عمل مزدور کے ساتھ۔ میں اکثر کہتا ہوں یہ ایک کوٹھی سے دوسری کوٹھی بنائی ہے بھائی، یہ جو نیچے کام کرتے ہیں کسی نے ایک مل سے 2 ملیں بنائی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ کام تو جو کام کرنے والے لوگ ہیں یہ انہی کی وجہ سے ہے، یہ انہی کی وجہ سے ہے۔ مزدور دھوپ میں سڑ رہا ہے، مالک اندر اے سی میں بیٹھا ہوا ہے، آدھا گھنٹہ تو بھی بیٹھنا دھوپ میں، تو بھی ذرا 4 اینٹیں اٹھا کے لے جا تیسری منزل پہ، تجھے پتا چلے کہ مزدوری کیا ہوتی ہے۔ مسجد نبوی کو اگر ہم دیکھیں تو جس طرح صحابہ پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے، رحمت عالم بھی نبوت کی شان کے باوجود بھی پتھر اٹھا کے لا رہے تھے۔ جنگل میں ہے، صحابہ کرام نے حضور نے پڑاؤ کرنا ہے، کوئی لکڑی کوئی کچھ کر رہا ہے، انہی کے ساتھ رحمت عالم بھی اسی طرح کام کر رہے ہیں۔ دیکھو نا ہمارے نبی کی یہ سیرت ہمارے سامنے ہے، جوانوں بزرگوں ذرا غور کرنا۔ تو رحمت عالم نے کیا فرمایا؟ آتُ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ أَنْ يَجُفَّ عَرْقُهُ، کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دو۔ یا کوئی کھا جاتا ہے یا کوئی لیٹ کرتا ہے، پیسے ہوتے ہیں، مزدور کے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کے مزدوری دو، اس کی آدھی تھکاوٹ دور ہو جائے گی، اس کو راحت ملے گی، وہ اپنے مالک کو دعا دے گا۔ میں نے کئی لوگوں سے مالکوں کے متعلق اچھے تاثرات سنے، بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، ہمارا خیال کرتا ہے، ہمارا احساس کرتا ہے، وقت پہ ہمیں مزدوری دیتا ہے۔ اور کچھ مزدوروں کو میں نے گالیاں دیتے بھی سنا، گالیاں دیتے بھی سنا۔ اور پھر اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جو اصول بنائے گئے، قوانین بنائے گئے، جس کو دنیا فالو کرتی ہے، ان کے بڑے خوبصورت قوانین میں ایک قانون یہ بھی تھا، آج زیادہ ٹائم لگوا کر تنخواہ اتنا دی جا رہی ہے، 12 گھنٹے مزدور کام کر رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں ایک ٹائم کا شیڈول مقرر تھا، اتنا وقت کام کرنا ہے، اتنا مزدوری۔ پھر اگر اس کی شادی ہو جاتی تو کام اتنا لینا ہے۔ قربان جائیے آپ کی ذات گرامی پہ، بے حد الصاحب ان پہ رحمتوں کا نزول ہو، فرماتے اب شادی ہو گئی ہے، خرچہ بڑھ گیا ہے، اب اس کی تنخواہ اس کی مزدوری میں اور اضافہ کرو۔ یہ ہے دین۔ شادی کے بعد لامحالہ اللہ اولاد بھی دیتا ہے، ٹائم اتنا، کام اتنا۔ شادی ہوئی تو اب اخراجات بڑھ گئے ہیں، اب کیا ہے مزدوری بڑھا دو۔ اگر اللہ نے بیٹا بیٹی دے دیا تو پھر بیت المال سے الگ وظیفہ شروع کر دیا، اس کے اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ جب مزدور کے ساتھ یہ نوعیت ہو، یہ اخلاق ہو، یہ اس کے اخراجات کا خیال ہو، وہ کب سوچے گا کہ میں چوری کروں، میں 2 نمبری کروں، میں کمیشن مقرر کروں؟ وہ کب سوچے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ اسلام کی تعلیمات۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، برکت نہیں ہوتی، نیت سے کام نہیں کرتے،
کچھ لوگ مزدوری زیادہ لیتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب کے دور کا واقعہ، مجھے حوالہ میرے ذہن میں نہیں ہے، بعض نے کہا حضور کے دور کی بات ہے، ایک مزدور کام کرتا تھا، شکایت یہ تھی کہ میری روٹی پوری نہیں ہوتی. ارشاد فرمایا کام جتنا کرتا ہے مزدوری تیری زیادہ ہے، اس میں کم کر لے. اس نے کم کی، پھر بھی معاملہ ٹھیک نہیں بنے، پھر ہی حکم ہوا کچھ اور کم کر لے. پہلے روٹی پوری نہیں ہوتی تو اس میں مزدوری کو بڑھانا چاہیے تھا. غور کریں ذرا، مزدوری کو بڑھانا چاہیے تھا، بجائے بڑھانے کے اوپر جانے کے نیچے لے آئے. جب نیچے آیا تو ایسا حالات بدلنا شروع ہو گئے، جتنا وہ کام کر رہا تھا اس کے مطابق اسے مزدوری ملنی شروع ہو گئی، تو اللہ نے برکت دے دی، برکت دے دی، برکت دے دی. ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. میں نے کہی میں کسی ایک خاص شعبے کو میں متعین کر کے، ویسے تو ذہن میں ہے لیکن پھر کئی دوست محسوس کریں گے. میں نے ایک بندے کو دیکھا، جبکہ اس کی فیلڈ کے لوگوں کو میں نے دیکھا ان کے اپنے گھر نہیں ہیں، لیکن اس فیلڈ میں رہتے ہوئے میں نے 70 برس کی عمر میں ایک بابے کو کام کرتے دیکھا، اس کے اپنے 5 گھر تھے، جبکہ اس کی فیلڈ کے لوگوں کے پاس اپنا گھر نہیں ہے. اس بندے کے 5 گھر کیوں؟ 70 سال کی ایج میں بوڑھا ہو کے توانا کام کر رہا ہے. کہا پہلا ایگریمنٹ یہ کرتا ہوں میں کہ نماز میں نے نہیں چھوڑنی، نماز تو تم نے مجھے نہیں روکنا، بس ایک ہی بات ہے. میرے کام میں صرف یہی ایک بات ہے کہ میں نے نماز اپنے وقت پہ پڑھنی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے، میری کوئی شرط نہیں ہے، نماز میں نے نہیں چھوڑنی. میں نے خود اس بندے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میں حیران ہوتا ہوں جب اس فیلڈ کے کتنے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں جن کے اپنے گھر نہیں ہیں، لیکن اس ایک بندے کے 5 اپنے گھر. کہا نماز کی برکت ساری ہے نماز کی. آج تو آپ جانتے ہیں. تو میرے عزیزان گرامی، مزدور کی مزدوری یاد رکھنا. حضور تو یہ فرما رہے ہیں، پھر حضور نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا جب اللہ تمہیں زیادہ دے مزدوری اور تنخواہ کے ساتھ ساتھ اس اپنی اضافی کمائی میں، پھر اس کو ہم بونس بھی کہہ لیں. یہ ایک تنخواہ سال میں 12 تنخواہیں بنتی ہیں، ہم اسے 13 تنخواہیں دے دیں، تو یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. یہ بھی حدیث طیبہ رسالت مآب کے فرمان سے یہ بات بھی ثابت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک حدیث مروی ہے اور یہ بخاری شریف میں کتب احادیث میں موجود ہے کہ 3 بندے سفر پہ نکلے. گرمی تھی، چلو آرام کر لیتے ہیں، غار میں گئے، اوپر بڑا پتھر آیا، غار کا منہ بند ہو گیا. اب کیا کریں؟ کہا اب اپنے وہ عمل یاد کریں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. نماز مسجد میں آ کے پڑھتے ہو، گھر میں پڑھا کرو. قرآن کی تلاوت مسجد میں کرتے ہو، گھر میں بھی کیا کرو. اپنے اعمال ظاہر بھی کرو، پوشیدہ بھی کرو. یہ یاد رکھنا. اگر آپ لوگوں کے سامنے سخاوت کرتے ہیں تو پوشیدہ بھی سخاوت کرو. اگر نیکی لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں تو پوشیدہ بھی کرو، جس میں اللہ کی رضا ہو. اب کیا ہوا؟ اب کہنے لگے کہ جو ہم نے عمل اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں وہ عمل اللہ کی دربار میں وسیلہ پیش کرو. انبیاء کا وسیلہ بھی جائز ہے، یاد رکھنا. صالحین کا وسیلہ بھی جائز ہے، قرآن کا وسیلہ بھی جائز ہے،
اللہ کے اسماء گرامی کا وسیلہ بھی جائز ہے، نیک لوگوں کا وسیلہ بھی جائز ہے، مانگ اللہ سے رہے ہیں، کسی کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، یہ خدا عقل دے۔ سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ مانگ ہم اللہ سے رہے، اے اللہ حضور کے صدقے سے میری پریشانیاں دور کر، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، حضور کو وسیلہ پیش کر رہے ہیں، یا اللہ قرآن کے صدقے سے مانگ اللہ سے رہے ہیں، تو یہ وسیلہ کاش امت کو سمجھ آ جائے، ورنہ فیس بک بھری پڑی ہے، وہ مشرک و مشرک، استغفر اللہ، یہ دین نہیں ہے۔ کبھی میں وسیلے پہ بات کروں گا قرآن و سنت کی روشنی میں۔ حضور کے آنے سے پہلے حضور کے وسیلے سے باقاعدہ یہودی دعا کرتے تھے، پہلے پارے میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے۔ رحمت عالم نے صحابہ کو تعلیم دی ہے، نابینا صحابہ کو تعلیم دی ہے، جا وضو کر میرے وسیلے سے دعا کر، اللہ تجھے آنکھوں کا نور دے دے گا۔ کیا معاذ اللہ اللہ کے نبی شرک کی تعلیم دینے کے لیے آئے؟ پڑھتے ہیں نہیں، شعور ہے نہیں، ممبر پہ بیٹھ گئے، تعصب کی عینک اتارتے نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی بات میں مسئلہ سمجھنا آیا، نہ قرآن و سنت کو سمجھا، فتویٰ لگا دیا، وہ مشرک ہو گئے، وسیلے سے دعا، وہ بھئی ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ہی عطا کرتا ہے، اللہ خود بھی وسیلے سے دیتا ہے، وسیلے سے دیتا، یاد رکھنا۔ صحیح حدیث میں ہے شام میں 40 ابدال ہیں، انہی کی وجہ سے اللہ برکت دیتا ہے، بارش دیتا ہے، اور اللہ یہ بھی حضور نے فرمایا اللہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد کرتا ہے۔ اب وسیلے کی بات سنیں ذرا، کہا جو تمہارے عمل اللہ کی رضا کے لیے ان کو وسیلہ پیش کرو۔ ایک بندہ اس نے کہا یا اللہ تجھے پتہ ہے میں بکریاں چراتا تھا، اور جب شام کو واپس آتا تو دودھ نکال کر پہلے ماں باپ کو دیتا، بیوی بعد میں، بچے بعد میں، نوکر بعد میں۔ ایک دن لیٹ ہو گیا، دور نکل گیا، رات کو آیا، ماں باپ سو چکے تھے۔ جوانوں ماں باپ کی خدمت سنو ذرا، کتنے نوجوانوں کے پاس ڈگریاں ضرور ہیں لیکن ماں باپ کا پتہ نہیں ہے، یہ ذرا غور سے سنیں ذرا، ڈگریاں ہیں لیکن ماں باپ کا پتہ نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے یا اللہ تجھے پتہ ہے میں رات کو لیٹ آیا، ماں باپ سو چکے تھے، بچے بھوکے تھے، وہ رو رہے تھے، میں نے آ کے بکریوں کا دودھ نکالا، پیالہ ہاتھ میں لے کے کھڑا ہو گیا، صبح کے وقت ماں باپ کی آنکھ کھلی، میں نے اپنے بچوں سے، بیوی سے، نوکروں سے پہلے اپنے ماں باپ کو پیش کیا۔ اللہ تجھے پتہ یہ تیری رضا کے لیے تھا۔ اللہ اکبر، کتنا حدیث کا خوبصورت واقعہ ہے۔ اللہ پتھر سائڈ پہ کر دے، پتھر تھوڑا سائڈ پہ ہو گیا۔ اب دوسرا کھڑا، یا اللہ تجھے پتہ ہے میں مالدار تھا، میری ایک عزیزہ غریب تھی، اس کو ضرورت تھی رقم کی، تو میں نے کہا میری خواہش جو میری چاہت ہے آپ سمجھ گئے ہیں وہ پوری کرو۔ وہ چلی گئی۔ جب وہ انتہائی مایوس ہو گئی، غربت کی انتہا ہو گئی، اس نے کہا چلو، میں نے اسے 120 اشرفیاں دیں۔ جب میں بالکل تیار ہو گیا اس نے کہا اللہ سے ڈر، اللہ اکبر، اللہ سے ڈر، یہ جو میری مہر ہے یہ اس کو نہ توڑ۔ کہتے میرے اوپر خوف طاری ہو گیا، یا اللہ تجھے پتہ ہے کہ یہ تیری رضا کے لیے میں ڈر گیا تھا تجھ سے، میں نے پیسے بھی نہیں لیے، میں نے برائی بھی نہیں کی، میں چلا گیا۔ اللہ پتھر ہٹا دے، پتھر اور ہٹ گیا، پتھر اور ہٹ گیا۔ تیسرا بندہ کہنے لگا یا اللہ میں نے لوگوں کو کام کے لیے بلایا، سب کو مزدوری دے دی۔ ایک آدمی نے کہا یار یہ تو تھوڑی مزدوری ہے، میں نے کہا بھائی اتنا مزدوری طے تھی، اس نے کہا میں نہیں لیتا، چلا گیا۔ غور کریں ذرا کیسے لوگ تھے۔ یا اللہ تجھے پتہ ہے کہ میں نے اس کی رقم سے پھر جانور، فصل، نہ جانے کیا کچھ لیتا رہا، بڑھتی گئی وہ اس کے اونٹ، گائیں، بکریاں، بھیڑیں، فصل۔ کتنے سالوں کے بعد جب وہ انتہائی تنگ دست ہو گیا،
وہ میرے پاس ہے بھائی مجھے دے دے، جو میری مزدوری بنتی تھی۔ میں نے کہا یہ اونٹ بھی تیرے ہیں، گائیں بھی تیری ہیں، بکریاں بھی تیری ہیں، یہ سب تیرا ہے۔ اس نے کہا مذاق نہ کر۔ میں نے کہا نہیں بھائی یہ تیرا مال ہے، میں نے تیری مزدوری کو آگے بڑھایا، یہ سب تیرا ہے، میرے اللہ یہ تیری رضا کے لیے تھا، ہمیں راستہ دے دے۔ تو سارا پتھر سائڈ پہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو مزدور کا خیال کرنا، مزدور سے محبت کرنا، مزدور کو اچھی نگاہ سے دیکھنا، یہ نہیں کہ نفرت سے آپ دیکھیں، آنکھیں نکال نکال کے دیکھیں، یہ ٹھیک مر رہا ہے، یہ تو پہ کھڑا کرو انہوں، نہیں، اس کا خیال کرنا، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ باقی آپ نے سن لیا کہ جو وزیر ہیں، جو سینیٹر ہیں، ان کی تنخواہیں 500 700 900% بڑھانے کے بعد کسی سے نہیں پوچھا، مزدور کے لیے اور ٹیکس کم کرنے کے لیے وہ ابا جی IMF سے پوچھیں گے تو پھر ہو سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی میری باتیں ذہن نشین کیجئے، اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے جمعہ انشاءاللہ العزیز پھر غزوہ خندق کے حوالے سے اس طریقے سے جہاد کے پھر 2-3 جمعے پیچھے چلے ہیں، آپ نے سنا۔ اللہ کریم امت کی خیر فرمائے، مظلوموں کی مدد فرمائے، ظالموں کو انجام تک پہنچائے، آمین ثم آمین۔